الحمدللہ کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کیا ہم نے تمہیں زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہونٹوں کو دیکھ لیں، زبان کو دیکھ لیں، آنکھوں کو دیکھ لیں، کان کو دیکھ لیں، انسانی ہاتھ اور اس کے جوائنٹ کو دیکھ لیں، گھٹنے، کتنے سارے جوائنٹ ہماری باڈی میں ہیں جن کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ۔ کیونکہ آج انسان کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا تو اللہ نظر نہیں آ رہا، نہ اللہ نظر آ رہا ہے نہ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کو ڈال دیا ہے مولانا لوگوں کے کھاتے میں کہ یہ تو مولانا لوگوں کا ٹاپک ہے، اللہ رسول کی باتیں کرنا یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ تمام پیغمبروں کو اسی طرح کے تانے دیے گئے، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سب نے بات کی اللہ کی، تو لوگ ان کی باتوں کو شوق سے نہیں سنتے تھے۔ جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آج سب سے زیادہ باتیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کرتے ہیں۔ آپ موبائل پہ جاؤ تو مختلف باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم جب مختلف گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو بھی مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کوئی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کرے، آپ بہت غور سے سنو گے اس کی بات۔ کوئی بتا رہا ہو یہ کھانے سے طاقت آتی ہے، نوجوانوں کے لیے تو یہ ٹاپک بہت اٹریکٹیو ہے، یہ کھا لیں اور طاقتور بن جائیں۔ دیکھو کتنے لوگ اس کلپ کو دیکھیں گے۔ وہ ایک فیس بک پہ ایک کلپ بہت چلا تھا چند مہینے پہلے کہ بھائی کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اتنی وہ کیا تھا، انجیر لے اور اتنے وہ چنے لے بھنے ہوئے اور گڑ لے اور اس میں 2 کیلے ڈال دو اور پھر اس کو ڈھڑنگ ڈھڑنگ گھماؤ، پی جاؤ، دیکھو 1 مہینے میں کیا سے کیا ہو جاؤ گے۔ چنے مہنگے ہو گئے، کیلے مہنگے ہو گئے، لیکن نوجوان کیا سے کیا نہیں ہوئے، وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے وہ۔ لیکن کتنی چلتی ہیں ایسی چیزیں، یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا، حالانکہ کھانے سے نہیں ہوگا، نہیں کھانے سے بہت کچھ ہوگا، کھانا چھوڑ دو، یہ ہوتا نہیں ہم سے۔ پہلے ہی کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں تو جو طاقت کے نسخے بتاتا ہے وہ بھی کھانے ہی کی چیزیں مزید بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایڈ کر لو اس میں۔ صحابہ کرام کیا کھایا کرتے تھے بھائی؟ صحابہ کرام تو اگر کھانے سے طاقت آتی نا تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام 1 دن روزہ 1 دن ناغا، پوری زندگی داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا، 1 دن روزہ 1 دن ناغا۔ اور طاقتور کتنے تھے؟ جالوت کو قتل کیا تھا، جو دشمن کا پہلوان تھا، اس کو قتل کیا تھا، اور پوری دنیا کی مہذب دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کیا تھا، فتح کیا، اس کو تلوار کی زور سے فتح کیا۔ وہ تو ایسا نہیں تھا کہ کیلے بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں اور فلانا بھی کھا رہے ہیں اور ڈمکانا بھی کھا رہے ہیں اور پھر گرینڈ کر کے صبح بھی پی رہے ہوں دوپہر بھی پی رہے ہوں، آپ پی لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ہم جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو مختلف ٹاپک پہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، کہیں سیاست کی باتیں، آج کل سیاست کی باتیں بہت چل رہی ہیں، جہلم والے کا پھٹا چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی والوں سے، اور کیا نا عمران ریاض ہے نا، عمران ریاض اور ان کا ٹاکرا چل رہا ہے۔ لطیفے کی بات یہ ہے کہ صحافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹاپک مذہب ہے، آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں، آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے 15ویں صدی کا۔ یہ اس لیے بہت بڑا لطیفہ ہے کہ بھائی صاحب کو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے بارے میں معلومات ہیں تو آپ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ حالانکہ رپورٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے۔ اگر آپ کو میرے زاوے میں مبالغہ آرائی لگے نا تو مولانا عمران صفدر صاحب، ایک مولانا ابھی آئے ہیں، انو ہیں، تو ان کا چینل آپ سبسکرائب کر لیں، میں ان سے کہتا ہوں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیں، مولانا عمران صفدر صاحب۔ تو ان کا کام یہی ہے کہ وہ جہلم والی سرکار ہی کے کلپ سن کے نا اس کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو اور بھی دنیا میں غم ہے نا، بہت سارے کام ہیں، وہ ایک ہی کام اگر شروع کر دیں تو باقی سارے کام رہ جائیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر دیا۔ تو وہ آپ ذرا سن لیں، ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دیکھ بھی لیا کریں کہ جہلم والی سرکار کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے، بڑا مدلل۔ تو ایک کلپ میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ بھائی صاحب سیاست کا تو ہمیں نہیں پتا، وہ سیاست دانوں کو پتا ہوگا، لیکن مذہب میں بھی حضرت جی کیا ہیں؟ فارغ ہیں، تو وہ لازمی سن لیے گا۔ تو ہم مختلف خبریں سن رہے ہوتے ہیں، کوئی سیاست کے بارے میں، کچھ ہیلتھ کے بارے میں، کچھ بزنس کے بارے میں۔ اللہ کی نظر میں ان میں سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ خبر ہے جو اللہ دے گا۔ کیا خیال ہے؟ کون سی خبر اللہ کی نظر میں سب سے اہم ہے؟ جو خبر ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ اچھا، اللہ کہتا ہے کہ میں براہ راست خبریں نہیں دیتا، میں لوگوں میں کسی کو اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہوں اور پھر اس کے ذریعے اپنا پیغام میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں میں آدم کو سلیکٹ کیا، میں نے انسانوں میں نوح کو سلیکٹ کیا، میں نے
آل عمران کو سلیکٹ کیا، میں نے ابراہیم کو، اسماعیل کو، یعقوب کو، یہ سارے پیغمبر، موسیٰ کو، یوسف کو علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام پیغمبروں کو میں نے سلیکٹ کیا کہ یہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچائیں گے۔ وہ پیغام کیا ہے بھائی؟ وہ پیغام ہے جس کو ہم ویلیو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جس کو ہم ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ پیغام اللہ نے ہمیں یہ دلوایا پیغمبروں کے ذریعے، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو بھائی ہم دنیا میں پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کام سے ہٹ جائیں گے، نہ دنیا میں سکون ملے گا، نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ تو یہ جو رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ ہم سے رکھواتے ہیں، یہ اسی عبادت کے مضمون کو تازہ کرنے کے لیے۔ دنیا میں ہر مذہب میں عبادت ہے، لیکن عبادت کے مختلف طریقے انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں۔ اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے، اس لیے اس میں انسانی رائے کا دخل نہیں ہے، اس میں عبادت کی سلیکشن انسانوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ دیکھو ہندو مذہب میں بھی عبادت ہے، تو کیا میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ نے بتائی ہے؟ بولو، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر اللہ بتاتا تو اللہ پتھروں کے سامنے جھکنے کا ہمیں حکم کیوں دیتا؟ باپ اگر اپنا تعارف کروائے کہ میں تمہارا باپ ہوں، تو انٹروڈکشن میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ غفار بھائی تمہارے باپ ہیں؟ باپ یہ برداشت کر لے گا کہ میں اگر باپ ہوں تو باپ والی عزت اور محبت کس کو دی جائے؟ غفار بھائی کو، وسیم بھائی کو، سبکتگین صاحب کو۔ باپ یہ برداشت کر لے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ تو باپ ہی نہیں ہو۔ شوہر یہ برداشت کر لے گا کہ بیوی کے سامنے اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بغیر دیکھے شادی ہوتی تھی، نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے، تو ملاقات کے وقت ہی پتہ چلتا تھا کہ کس سلسلے میں حاضر ہوئے آپ۔ تو آپ گئے، دلہن کے سامنے تعارف کروایا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ آپ میری دلہن ہیں، مجھے تو روم نمبر بتا دیا کہ یہاں چلے جاؤ۔ پہلے دیکھا ویکھا نہیں ہوتا تھا، شرمیلے ہوتے تھے، تو میں آپ کا شوہر ہوں، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں، یہی ہوتا تھا نا، تاکہ وہ ڈر نہ جائے کہ کون بندہ گھسا ہے کمرے میں۔ تو شوہر بتاتا تھا میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا شوہر ہوں، تو وہ بھی جواب میں کہتی تھی میں بھی اسی سلسلے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں آپ کے انتظار میں۔ تو اگر یہ کمبخت کمرے میں گیا اور تعارف یہ کروا رہا ہے کہ میں ہوں تو آپ کا شوہر، لیکن شوہر والی محبت آپ نے غفار بھائی کو دینی ہے۔ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ میاں بیوی ہی کا ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کمبخت خود ہی جا کے کہہ رہا ہے کہ ہوں تو میں، لیکن مجھ سے بھی یہ میاں بیوی والا آپ کی محبت والا تعلق قائم کر سکتی ہو، اور چاہو تو غفار بھائی سے بھی کر سکتی ہو۔ تو اس کا مطلب آپ ہسبینڈ بولو نہیں ہو، یا تو ہو نہیں، یا آپ ایک نمبر کے غیرت لیس ہو۔ بے غیرت کا لفظ مسجد میں تھوڑی گالی بن جاتا ہے، تو اس لیے میں نے بے غیرت کے بجائے غیرت لیس انگلش لگا دو تو اچھا ہو جاتا ہے لفظ نا۔ تو آپ غیرت لیس کہلاؤ گے، پھر کیا خیال ہے بھائی؟ یہ غیرت ہی نہیں ہے ساتھ میں۔ باپ کہہ رہا ہے میں ہوں تو باپ، لیکن باپ والی محبت تم نے ان کو دینی ہے، اس کا مطلب بھائی آپ باپ ہی نہیں ہو۔ تو سب سے زیادہ غیرت تو خدا میں ہے میرے بھائی، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اپنا تعارف کروائے کہ معبود تو میں ہوں، عبادت کے لائق تو میں ہوں، کائنات کو بنایا تو میں نے، یہ گلشن سجایا میں نے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر کسی عبادت گاہ میں جا کے کسی بتوں کے سامنے، بت کے سامنے جھک جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور فلاں کے سامنے جھک جاؤ، سورج کے سامنے جھک جاؤ، آگ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو بھائی یا تو یہ کہنے والا خدا نہیں ہے، یا معاذ اللہ نقل کفر غیرت لیس خدا ہے، اور خدا غیرت لیس ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، غیرت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے بھائی، وہ کیسے؟ یہ تو اس پر بہت بڑا سوال ہوگا کہ اے اللہ خالق تو ہے، تو تو ہمیں مخلوق کے سامنے کیوں جھکا رہا ہے؟ بلکہ یہ انسان کی توہین ہے، انسلٹ ہے۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ فوج میں ہیں، آپ اپنے بڑے کسی آفیسر کو سلوٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ذلت محسوس نہیں ہوتی، بھائی یہ سینئر ہے، آپ کا رینک تھا بریگیڈیئر کا، تو آپ کے آفیسر نے آپ کو آرڈر دیا کہ یہ جو جمعدار ہے اس کو سلوٹ کیا کرو صبح شام۔ یہ جو جمعدار ہے نا گلی محلے میں جو جھاڑو لگاتا ہے، تم نے آتے جاتے کس کو سلوٹ کرنا ہے؟ سلوٹ کر کے بھی دکھا رہا ہوں تو بول دو نا، اس کو سلوٹ کرنا ہے۔ تو بریگیڈیئر کیا کہے گا؟ سر آپ کہیں میں آپ کو سلوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے سینئر ہیں، لیکن میں اپنی یہ توہین کبھی برداشت بولو نہیں کروں کہ آپ ایک گلی محلے کے جمعدار کے سامنے مجھے کہہ رہے ہو میں اس کو سلوٹ کیا کروں، چھٹی کی پرمیشن اس سے لیا کروں، ریکویسٹ اس سے کیا کروں۔ تو یہ میری بھی توہین ہے، اور آپ کی ویلیو بھی میرے دل میں اس سے کم ہو رہی ہے کہ آپ کو تو مجھے پروٹوکول دینا چاہیے، اپنے ماتحتوں کو عزت دینی چاہیے، آپ مجھے رسوا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اور نہ بھی کہتا ہوتا تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے؟ بولو نا یار، انسان۔ سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے بھائی؟ انسان۔ انسان جیسا ہے کوئی؟ چاند پہ جا رہا ہے اور مارس پہ قدم وہ بھیجی ہوئی آج کل انہوں نے، اس کے ٹائر سنے ریت میں پھنس گئے، وہ ٹائر ریت میں پھنس گئے، لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کر رہی ہے، تصویریں بھیج رہی ہے مارس سے نا، وہ جو انہوں نے وہ بھیجی ہوئی ہے، خلائی شٹل بھیجی ہوئی ہے، تو وہ ساری رپورٹیں وہاں سے بھیج رہی ہے۔
تو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے اس کائنات میں؟ انسان. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کائنات ہماری خدمت بھی کر رہی ہے. تو اگر اللہ جو سچی مچی کا اللہ ہے وہ ہمیں کہے کہ سورج کے سامنے جھکو، پہلی بات تو یہ کہ معاذ اللہ، اگر اللہ ایسی بات کرتا ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو یہ تو خدا اس کی علامت ہوگی، یہ تو غیرت ہی نہیں ہے. وہ خود معبود ہونے میں دوسروں کو ہمارے ساتھ، دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے. وہی شوہر والی مثال اور باپ والی مثال سامنے رکھ لیں آپ، وہ تو خود یہ تو غیرت کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری بھی انسلٹ ہو رہی ہے اس میں. ہمیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا لیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین مخلوق بنایا، فرشتوں کو حکم دیا ہمیں سجدہ کریں، اور پوری کائنات ہمارے تابع کر دی. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات تمہاری غلام، یہ سورج تمہارا خادم، یہ چاند تمہارا خادم، یہ سمندر تمہارے لیے زیر کر دیا میں نے، اس کی پشتے بڑے بڑے جہازوں کو دھکیل کے لے جاؤ جہاں مرضی لے جاتے ہو. سمندر کی مچھلیاں تمہاری خدمت میں لگا دیں، یہ جانور تمہاری خدمت میں لگا دیے، اور ہمیں حکم دیا کہ ماتھا ٹیکیں سورج کے سامنے، ماتھا ٹیکیں پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے. تو یہ میری اور آپ کی اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے بالفرض اگر خدا ایسی باتوں کا حکم دے بھی تو انسان کو ایسے خدا سے نفرت ہو جائے گی. یا ایسے ہی جیسے آپ کا باپ یا آپ کے بڑے آپ کی خود توہین کروا رہے ہو. ایک سیٹ کا بچہ ہو اور سیٹ اس کو کہے کہ بھنگی کے بوٹ پالش کیا کرو، تو بیٹا باپ کا باقی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فیکٹری کا سیٹ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اور اس کا بیٹا بھی ظاہر ہے شہزادوں کی طرح، جیسے رفیع بھائی کا بیٹا شہزادوں کی طرح ماشاءاللہ، پھر ملیں گے اس پہ بات کریں گے، تو وہ بھی شہزادوں کی طرح ہی ہے. تو شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہا ہو، اور آپ اس کو کام کیا لگا دیں کہ وہ جو چپڑاسی ہے یا وہ جو ملازم ہے روزانہ اس کے بوٹ پالش کیا کرو، تو ایک دن آئے گا نا بیٹا باپ سے باغی ہو جائے گا. تربیت کے لیے تو کسی کے ذمہ کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن مستقل بیسس پہ لگا دیا اگر تو بیٹا باپ کا باغی ہو جائے گا. بولے گا ابا آپ کی وجہ سے تو مجھے عزت ملنی چاہیے، آپ خود مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہو، تو وہ تو باغی ہو جائے گا. تو میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا، سب سے خوبصورت اس کائنات میں مخلوق جو بنی ہے وہ انسان ہے. سب سے ذہین مخلوق کون سی ہے؟ انسان. سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ انسان کے پاس. پھر اللہ قرآن میں کہہ بھی رہا ہے، اور جو قرآن کو نہیں مانتے تو دیکھ تو رہے ہیں کہ پوری کائنات کس کی خدمت کر رہی ہے؟ انسان کی. جب چاہیں سمندر سے مچھلیوں سے زندگی کا حق چھین لیں، کھا جائیں نکال کے. کیسے کیسے تجربے کر رہے ہیں ہم لوگ چوہوں پہ کے، جتنے بیماریوں کے تجربے سارے چوہوں پہ ہوتے ہیں. چوہا کیا مجھے بھینٹ چڑھا دیتے ہو یار تم لوگ اپنی دوائیں بنانے کے چکر میں، مجھے کیوں بھینٹ چڑھا دیتے ہو؟ جو نئی نسوار آتی ہے پہلے چوہے کو کھلائی جاتی ہے، سائنسدان جو ہے نا پہلے چوہے کو کھلاتے ہیں، دیکھیں اس پہ اثر کیا ہو رہا ہے. تو چوہے کے ویٹ کو انسان کے ویٹ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی اس پہ اتنی کوانٹٹی میں اثر ہوا تو جس کا ویٹ اتنا زیادہ ہوگا تو اس پہ اتنا اثر ہوگا. آپ دیکھ لیں زیادہ تر تجربے چوہوں پہ ہوتے ہیں، وہ چوہے تجربوں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. مینڈک پہ ہم تجربہ کرتے تھے جب بایولوجی پڑھتے تھے 9 کلاس میں، آپ نے بھی کیا ہوگا. مینڈک کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ انسان کی طرح ہوتا ہے، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں. تو مینڈک کو پکڑ کے لٹاتے تھے، اس کو نسوار کھلاتے تھے، ہم بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ ایسے ہی کرتے تھے، اس کو نسوار رکھے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. پھر اس کو ایسے لٹا دیا، اس کی 4 کیلیں لگائی. ہم نے کئی دفعہ یہ تجربے کیے تھے. موم جو ہے نا، موم کو پگھلا کے برتن میں مینڈک کو بے ہوش کیا، اس کو الٹا لٹایا اور سوئیوں سے اس کے چاروں ایسے جیسے ہینڈز اپ نہیں ہوتا، پھر اس کے چیرا اور دیکھا ہارٹ بیٹ کیسے ہوتی ہے، اس کا ہضم والا نظام کیسے ہے. تو کیا وہ مینڈک دوبارہ جڑ جاتا ہے؟ پھر وہ تو گیا. مینڈک کہہ سکتا ہے نا کم بختوں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا، تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا مجھے. تو ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو اب یہ انسان کی توہین نہیں ہے کہ جس نے بنایا وہ خود انسان کو کہہ رہا ہو. ہندو تو یہی کہتے ہیں نا، بھگوان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ، بلکہ آرڈر دیا ہے کہ یہ اس کے سامنے بھی جھکو، گائے کی بھی عبادت کرو، فلاں کی بھی، فلاں کی بھی، فلاں کی بھی. وہ اپنے پنڈتوں کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کوئی کسی مولانا صاحب کو سجدہ کر رہا ہو؟ اگر کر رہا ہوگا تو وہ اسلام کا حکم نہیں ہوگا، وہ ہوگا مسلم، لیکن اسلام کی نظر میں اس میں اور پنڈت جی میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. کچھ پنڈت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم پنڈت ہیں، وہ منافق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں بھائی، ہمارے مذہب کا حصہ ہے. لیکن کچھ لوگ کام ہندو والے کرتے ہیں، لیبل اس پہ کیا لگاتے ہیں؟ عشق رسول کا یا پیر صاحب سے محبت کا. بھائی نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سردے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں اور ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، اور پیر صاحب وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا بند کمرے میں، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ تو کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے، کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے. تبھی تو لوگ دیوبندی بنتے نہیں ہیں، کیونکہ دیوبندیوں میں جو پیر روحانی عامل بن گیا نا، جن چڑیل بھوت بھگانے والا، اس کے تو لاٹری، اس کی تو چمتکار ہو گئی. اس کی کیا ہو گئی؟ چمتکار. اس سے تو عقیدت بھی، محبت بھی، اس کے تو بس نہیں چلتا، تلوے چاٹنا شروع ہو جائیں. آج کل لندن پہنچے ہوئے ہیں پھوکو والی سرکار، پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو چن چڑیل بھوت بھگانے والا بن گیا وہ تو بھگا نہیں سکتا. وہ یہ بتا دوں آپ کو میں، وہ صرف نفسیاتی ایک کھیل ہوتا ہے. بلکہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں ان لوگوں پہ ہیں جو جاتے ہیں لوگوں کے پاس. اب اس پہ میں نہیں آؤں گا، پھر میں اس پہ مجھے بہت غصہ آنے لگتا ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی مشہور ہو جاتے ہیں دیوبندیوں میں جو سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سرسوں کا تیل تھوڑا سا یہاں لگائیں، پھر تھوڑا سا یہاں لگائیں، یہاں لگائیں، ناخن پہ لگائیں، تو 70 بیماریوں سے آپ کو کیا مل جائے گی؟ شفا. ان کی بھی چمتکار ہو جاتی ہے. پھینکتے رہو بیٹھ کے، پھینکتے رہو. تم پھینکو ضرور، لیکن مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کے لیے. پھینکنے پر بہت سے لوگ بہت کچھ پھینک رہے ہیں.
یہ داڑھی ٹوپی رکھ کے اور پھر اس میں پیر و مرشد بن کے یہ نہیں پھینکو یار. اسلام میں سرسوں کے تیل کی کوئی فضیلت بولو نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے. یار آپ کا جو گیٹ اپ ہے اور آپ جو پیر و مرشد بنے ہوئے ہو, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا کے سرسوں کے تیل کے فضائل بتا رہے ہو, تو لوگ اس کو جوڑتے کس سے ہیں؟ اسلام سے. تبھی تو آپ کا منجن بکتا ہے اور آپ کے سرسوں کے تیل بھی بکتے ہیں اور آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو دیکھ لو آپ, نقش ہے یہ فلانے کا نقش ہے, یہ اس کا نقش ہے, اور یہاں لگا لیں, تلووں پہ لگا لیں, یوں تھوڑا سا لگا لیں. بے اولادوں کو منجن دے رہے ہیں اولاد کے. یہ ان لوگوں کی دکان دبا کے چلتی ہے. نہیں چلتی تو بیچارے جو علماء ہیں نا, صحیح سیدھے سادے توحید پرست علماء, ان کی نہیں چلتی. جو توحید پرست علماء ہیں, علمی کام کر رہے ہیں, مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں, مدرسوں میں فقہ پڑھا رہے ہیں, ان کا بس ان کے زیادہ سے زیادہ السلام علیکم وعلیکم السلام. لوگ کہتے ہیں نا اس کی پھوک میں طاقت ہے, نہ یہ کوئی سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہیں. دیکھو اب میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہبی لوگ جو ہے نا, مذہب کا منجن علم کی بیس پہ بہت کم بکتا ہے. کیونکہ کوئی صحیح مفتی عالم ہوگا نا, وہ آپ کو آخرت کے بارے میں زیادہ گائیڈ کرے گا, وہ اور آخرت کی لوگوں کو شوق ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں مذہبی آدمی بھی ہمیں بتائے کہ 4 شادیوں کی طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ بھی آج کل مذہبی لوگوں کے کام ہے, یہ والی یہ چیز کھا لو, یہ کھا لو, اور یہ زبردست, پھر حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. تو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے تم قرآن و سنت کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کھا لو وہ کھا لو, اور سرسوں کے تیل یہاں لگائیں, آپ نے یہاں بھی لگائیں, اور ناخن پر بھی لگائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے سب جگہ لگا لیا تو کتنی بیماریوں سے شفا؟ 70. کوئی حضرت جی سے پوچھے 70 کا نام تو لکھ دے خالی, تو 30 کا بھی نام لکھ دو نا, میں مان جاؤں گا میں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہو, کیونکہ مذہب کا ٹاپک دنیا نہیں ہے. اس حیثیت سے تو دنیا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں ترقی ملے, اس حیثیت سے تو ہے, لیکن ایک ایک جزیات میں کچھ بیسک اصول تو قرآن نے بیان کر دیے ہیں. تبھی ہم اگر مذہب پہ صحیح معنوں میں چلیں گے تو آٹومیٹیکلی ترقی کریں گے, ہمارا رخ صحیح ہو جائے گا. لیکن ایسے تو نہیں ہے نا کہ مذہب آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہو کہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تھوڑی ہمیں ملے گا. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ حکیموں کا, ڈاکٹروں کا. یہ ان کا ٹاپک ہے, گردے سے پتھری نکالنا اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہیں. تو اب آپ جب لوگوں کو آخرت کے بارے میں گائیڈ کرتے ہو, میں دیکھو کتنی واضح بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دوسری شادی کرو. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا سکون ملے گا, میں کہتا ہوں نہیں, ٹینشن ملے گی, پھٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں پھر ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ بھائی آخرت کے لیے ترغیب دے رہے ہیں. ان عورتوں کا کیا ہوگا جو بیوہ اور طلاق یافتہ سڑ رہی ہیں, مر رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں, ان کو بچاؤ نا زنا سے. خود بھی بچو گے زنا سے تو حلال میں تو ٹینشن ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ, میں نے 2 شادیوں کی ترغیب دے کے آپ کی ٹینشن کم کر دی یا بڑھا دی؟ بڑھا دی نا. تو ہمارے پاس تو دنیا کا پیکیج ہی نہیں ہے, ہم تو آخرت کی بات کر رہے ہیں. تبھی مجھ میں یا علماء میں اور جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کی دنیا کو فوکس کرتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا, وہ مر جائے گا. آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, مر جائے گا, کبھی دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا آپ کو. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کام ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ, وہ کہے گا بھائی اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. وہ آپ سے پوچھے گا پہلی میں خرابی کیا ہے. اگر آپ نے کوئی ویلڈ خرابی بیان کر دی تو شاید آپ کو کہے کہ کر لو آپ. ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم کہیں گے کوئی خرابی نہیں ہے تو کرو, کیونکہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء, اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 4 4 سے کرو, تو پہلے بھی پسندیدہ ہونی چاہیے. اب آپ پھر وہی کہیں گے یار مفتی صاحب نے ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی والی ناپسند ہو تو پھر دوسری سے کرو, وہ بھی خراب نکلی تو پھر تیسری کر لو, تینوں ہی نالائق نکلی تو چلو اب ایک آپشن اور ہے, ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لو. اگر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ آپ کو ترغیب دے گا 4 شادیوں کی تو اس کا اسٹائل یہ ہوگا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہے گا بھائی تیری پہلی میں کیا خرابی ہے. فرض کر لو میں سائیکولوجسٹ ہوں, آپ ڈپریشن میں ہو, آپ کو بیگم سے مسائل چل رہے ہیں اور آپ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میری بیگم میں یہ خرابی, وہ نہ شکل اچھی ہے, نہ بات اچھی طریقے سے کرتی ہے, نہ اس کی ماں کا بیہیویئر اچھا ہے, نہ اس کے بھائی اچھے ہیں, سالے بھی 2 نمبر ملے وغیرہ وغیرہ, اتنی ڈپریشن میں, آپ ٹینشن میں. تو میں آپ کو کہوں گا پہلی چونکہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے, لہذا آپ دوسری شادی کر لو. آپ نے دوسری کی, وہ پہلی سے بھی زیادہ بدتر نکلی, آپ پھر میرے پاس آ رہے ہو, میں ڈاکٹر ہوں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر میں اور ڈاکٹر میں فرق. ڈاکٹر صرف آپ کی دنیا کو فوکس کرے گا, آپ کی صحت کو, ہیلتھ کو فوکس کرے گا. ہم تو بعض دفعہ آپ کا بیڑا غرق کریں گے, اپنا کیا تو آپ کا نہیں کریں ہم دنیا کے لحاظ سے. ویسے تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا نہیں ہے, لیکن فرض کر لو, اور میرا ہوا بھی نہیں ہے, کہیں آپ سمجھے کہ مجھ سے آپ کو پتہ نہیں بیڑا غرق ہو گیا تو ہمارا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پہ جب اعتماد کر کے کوئی کام کرو گے تو اسباب سے پھر نہیں ہوتا. تو کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کرتا ہے, ناکامیوں کے نقشوں میں اللہ کامیابی پیدا کرتا ہے. جس چیز کو آپ ٹینشن کا ذریعہ سمجھتے ہو وہ نہیں ہوتی, تو وہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے سب. خیر, میں اگر ڈاکٹر ہوتا تو آپ پھر آتے, مفتی صاحب آپ, مفتی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے مشورے پہ دوسری کی, وہ بھی آڑی ترچھی نکلی, اب تو دونوں مل کے میرے سر بجا رہی ہیں. تو میں پھر آپ کو کیا کہوں گا اگر میں ڈاکٹر ہوں گا, یار اب تو ظاہر ہے بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, تمہاری بیوی تمہیں نہ سال گزر جائے قریب نہیں آنے دیتی, اور تم چھوڑو گے تو تمہارے سالے تمہیں, پہلے تو طلاق کا مشورہ دیا جائے گا نا, چھوڑو گے تو تمہارے سالے تم پہ کیس کر دیں گے, تو اب یہی آپشن ہے کہ ایک اور کر لو.
آپ آئے بھائی اتفاق سے وہ تیسری بھی 2 نمبر نکلی اور آپ نے ثابت کر دیا, تو پھر وہ کہے گا چلو مجبوری ہے, ایک چانس رہ گیا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام, آپ ایک اور کر لو. بلکہ وہ پہلے ہی اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا, مسلم نہیں ہوگا تو گرل فرینڈ پہ لگا دے گا شروع میں ہی. وہ کہے گا تم کم وقت, تمہیں پہلی شادی کی ضرورت کیا تھی. کیونکہ آج کل جو غیر مسلم سائیکولوجسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں نفسیات کے, انہوں نے گرل فرینڈ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کلپ سنیں ان کے, پتہ چل جائے گا آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں شادی وادی کرو ہی نہیں, آپ کی دماغی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے گرل فرینڈ. اب ایسے کلپ بھی مارکیٹ پہ آنا شروع. انسان فطرت سے ہٹ رہا ہے نا, تو جو کام پہلے گدے گھوڑوں کا تھا اس پہ ڈاکٹروں نے لگانا, لوگوں کو ڈالنا شروع کر دیا. کتے بلوں کا کام ہے بغیر ریلیشن کے مادہ کی طرف جانا, تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ ہے جب مذہب نہ ہونا زندگی میں, تو پھر یہ حیوانگی آتی ہے. اب آپ فرض کر لیں کہ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میں کیا ہوں, اب میں مفتی طارق مسعود. اب آپ میرے پاس آئے کہ جی مفتی صاحب میں آیا ہوں ذہنی ہیلتھ کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش رہنے کے ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں. آپ لوگوں کو خوش رہنے کے, منہ سے تو پھوٹ لو, روزہ ہمارا بھی ہے خالی آپ کا نہیں ہے, سوری منہ سے بول لیں, پھوٹنا غلط لفظ ہے, نامناسب لفظ ہے, غیر اخلاقی لفظ ہے. تو اب آپ میرے پاس آئے, یہ میں بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر کا کام کیا ہے اور آج کل وہ کر کیا رہا ہے. وہ سرسوں کے تیل کے ناخن پہ لگانے کے فضائل سنا رہے ہیں آج کل. وجہ کیا ہے, لوگوں کو دنیا میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ دنیا کا بنجن بیچنا پڑتا ہے. آخرت کی باتیں کرو گے تو پھر وہ کہیں گے یار یہ تو وہ قبر کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ تو عجیب سے, یہ تو ہمیں اور دوسری شادی میں الجھا دیا انہوں نے, تو ہم پہلی سے بیزار ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 4 کرو. تو کرو تو صحیح, اللہ کے لیے, بیزار ہونے کے لیے کرو, ٹینشن کے لیے کرو. کچھ کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں, نتیجے اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. فجر میں آیا نا کل وہ بندہ کیسا بیچارہ لڑکڑا, دوسری میں سمجھا اس نے کی ہے, وہ پھر بتاؤں گا, میں نے تراویح کے بیان میں بتایا تھا. اچھا خیر, تو اب سمجھو کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میں کیا ہوں, مفتی ہوں. اب میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں, میرا دماغ بالکل, تو کیا میں شادی کر لوں؟ ڈاکٹر ہوگا بولے گا نہیں, مفتی ہوگا بولے گا بولو ہاں کر لوں. شادی ہو گئی, آپ آئے, آپ نے کہا مفتی صاحب میری پہلی بیوی بالکل بہترین ماشاءاللہ, خوبصورت بھی ہے, اچھے اخلاق کی بھی ہے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. کسی نے کسی مولوی کا بیان سنا دیا دقیانوس قسم کا, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, کے ایک اور کر لو. تو میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ کر لوں, جبکہ میری پہلی بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر میں ڈاکٹر ہوں گا بولوں گا تیرا دماغ خراب ہے کیا, یہی بولوں گا نا. تو آیا دماغی ڈاکٹر کے پاس ہے اور کام وہ کر رہا ہے جس سے دماغ خراب ہو. سیدھے صدق, یہ تو مینٹل ہاسپٹل کا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اس کو ڈاکٹر کہے گا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے, مشوروں سے زیادہ کس کی ضرورت ہے اس کو. یہ کہہ رہا ہے پہلی میں کوئی خرابی نہیں ہے, اچھی بھلی خوبصورت وائف ہے میری, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, مجھے اس پہ ٹرسٹ, اسے مجھ پہ ٹرسٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا, ایسا ہوتا نہیں ہے نا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو فرضی دنیا میں ہو بھی جاتا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں ایک اور کر لوں. اب یہ بھی نہیں کہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا, بیٹھے بیٹھے کچھ ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے کیا ہوا, انڈا موڑ کے قریب کہیں رہتا ہوں تو کوئی جراثیم یہاں سے وہاں چلے گئے, یا تو معاشقہ ہو گیا نا, تو اس میں بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے یار اس اسٹریس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ شاید کوئی معاشقہ بھی نہیں ہوا, وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے. تو میں اگر ڈاکٹر ہوں گا تو میں بولوں گا بھائی تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب, جب تم دونوں میں محبت بھی بہت ہے اور کوئی ریلیشن میں کوئی دراڑ بھی نہیں ہے, ہنسی خوشی زندگی, تمہیں اللہ نے اولاد بھی دی, تو اپنے پریوار کو سنبھالو. ہندی الفاظ بھی استعمال کرو, اتنا خوبصورت پریوار ہو گئی تمہاری چمتکار, سمجھ رہے ہیں نا. تو کیوں دماغ خراب ہو گیا, اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو, اور تنخواہ بھی درمیانی سی ہے, کوئی کروڑ پتی نہیں ہوں. لیکن اگر میں مفتی طارق مسعود ہوں گا تو میں مشورہ کیا دوں گا آپ, کیونکہ میں مذہبی اسکالر ہوں, سمجھ رہے ہو. میں وہ مشورہ نہیں دوں گا جس سے آپ خوش ہو جاؤ, اور میں صرف وہ مشورہ جو صحیح ہو اسے دینے سے اس لیے رکوں گا بھی نہیں کہ اگر میں نے وہ مشورہ دیا تو آپ مجھے بے وقوف کہنا شروع کر دو. کہہ دو بھائی, کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ کسی پہ فتویٰ لگا سکتا ہے. میں وہ مشورہ دوں گا جس کا میں پابند ہوں, کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. میں کہوں گا بھائی دیکھو, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں, بے پناہ محبت تھی. اتنی کامیاب شادی انسانی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو جو سیدہ عائشہ اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے. اتنی کامیاب شادی, اور یہ یک طرفہ محبت نہیں, 2 طرفہ محبت. امی عائشہ کی جو نبی سے محبت تھی اس کے واقعات تو حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 شادیاں کی ہیں اس کے بعد. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ابھی میرا دوسری شادی پہ بیان نہیں ہو رہا, ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ مذہب میں اور عام جو ڈاکٹرز اور جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ان کی گائیڈنس میں کافی بولو فرق ہے. تبھی لوگ ان کو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم سے جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بڑی ہماری دنیا بنا رہے ہیں, اور مولوی لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے مذہب بیڑا کیوں غرق کر رہا ہے, وہ بھی میں آتا ہوں. بظاہر ایسا لگتا ہے یہ تو مذہب بیڑا غرق کر رہا ہے نا,
بھائی مولانا تو وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ نے کی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا؟ سوسائٹی میں اچھا والا گھر خراب ہو رہا ہے، بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں، پھر بھی کر رہا ہے. تو میرے پاس آؤ گے تو میں تو بولوں گا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند ہو ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے کرو. میں کہوں گا پہلی بات اللہ نے ایک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا. اللہ شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ 2 2 3 3 اور 4 4. تو دونوں پسندیدہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ماں طابہ کا مطلب جو تمہیں پسند ہو، پسندیدہ عورتوں سے کرنا ہے، ناپسندیدہ سے نہیں کرنا. وہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا لو میرج جائز ہے؟ میں نے کہا نفرت میرج جائز ہے، لو میرج کہاں سے جائز؟ لو کا الٹ ہیٹ میرج. ہاں لو ایریا میں مبتلا ہونا اور ٹھرکی بن کے لو کے پیچھے بھاگنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو ایک مشہور ہے نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. ایک صاحب نے میرے سامنے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی، جسے دیکھ کے نفرت ہو جائے نا وہیں شادی کرو. تو ایسا اسلام تھوڑی ایسی باتیں کہے گا. خیر تو میں آپ سے کیا کہوں گا بھائی، تمہاری پہلی بہت اچھی ہے، تو اللہ نے کہا جو پسند آئیں پسندیدہ میں سے 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. سب پسندیدہ ہی ہونی چاہیے. اور اگر تمہارے اندر تپڑ ہی نہیں ہے، بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اگر تپڑ نہیں ہے دونوں کا ہی نہ بیڑا کر دو. بعض نہیں تپڑ ہوتا، اب آتے ہیں ایسے لوگ بھی، دوسری شادی کرتے ہی لگڑانے لگے، الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، ڈپریشن میں گئے تو گیپ آ گیا ہڈیوں میں، دوسری کو طلاق دے دی یا پہلی کو طلاق دے دی، دوسری کو لٹکا دیا پہلی کو لٹکا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر حوصلہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو تو ہم بھی منع کرتے ہیں. جب کوئی آتا ہے نا بے وقوف اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، میں تو تجھ سے نہیں ہو پائے گا. وہ میم چل رہی ہوتی ہے نا جو کیا ہے اس میں آتا ہے تجھ سے نہ ہو پائے گا. اس کو میں خود کہہ دیتا ہوں تجھ سے نہ ہو پائے گا. تیرے اندر حوصلہ نہیں ہے، تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ 4 والوں کو دیکھ کے برداشت کر. ٹھیک ہے ورنہ برداشت کر. تو اب کیا ہے، کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن خود بھی تو ہمت کرنی پڑتی ہے نا. تو ایسے کو کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ. اگر عدل نہیں کر سکتے، حقوق ادا نہیں کر سکتے، حوصلہ ہی نہیں ہے، تو پھر مجبوری میں کیا رکھو، ایک وہ بھی پسندیدہ. وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ پسندیدہ. تو شروع میں ہی اللہ نے شرط لگا دی نا. تو اب کیا ہے، اب جب آپ میرے پاس آئیں گے مشورہ لینے کے لیے، میں چونکہ مذہبی اسکالر ہوں بھائی، میں کوئی نفسیات کا ڈاکٹر نہیں ہوں، تو میں آپ کو کیا کہوں گا، آپ کہو گے میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، پہلی بیوی بہت اچھی ہے اور اس کے لیے میں بہت اچھا، گھر میں بہاریں ہیں، خوشیاں ہیں اور بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، مزے کی زندگی، نہ مجھے کسی سے عشق ہوا، اچھی بھلی زندگی ہے. مفتی صاحب کہیں کسی کو پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہوا ہے، مجھے آ کے کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو. تو آپ اس کو سمجھاؤ جا کے کیسے کیسے لوگ ہماری سوسائٹی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا؟ میں آپ کو سمجھاؤں. میں یہی آیت پیش کروں گا بھائی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اللہ ہماری بھابھی کو اور اچھا بنائے، آپ دونوں میں اور محبت بڑھائے، ایک اور کر لیں تاکہ ایسی ہی اچھی ایک اور آ جائے. کیا خیال ہے یار؟ یہ مثال نہیں دوں گا. دیکھو جب آپ ہوٹل میں گئے، کڑک سی چائے پی، آپ کہتے ایک اور لیا، کیا خیال؟ آپ کیا کہتے ہو؟ ایک دودھ پتی اور. اگر وہ اچھی نہیں ہوئی منگواتے ہو؟ بولتے یار یہ نہیں، یا تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. خواتین دشمن ہو جائیں گی میری، ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے. اصل میں برباد نہیں کر رہا، جن کے گھر نہیں بس رہے ان کو آباد کر رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ اس سے آپ کی دنیا سنورے گی؟ اچھی بلی زندگی ایک اور گئے، پھر جو پھڈے شروع، پھڈے جھگڑے، لوگ پھر مجھے برا بلا کہیں گے یار اس کے بیان میں بیٹھ کے ہمارا ہستا بستا گھر برباد. وہی سالے جو دیکھنے میں بالکل بھی سالے نہیں لگتے تھے، اب وہ کیا لگنے لگے ہیں؟ سالے. جب ایک بیوی ہوتی ہے تو اس کے بھائی سالے لگتے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. بہنوئی آئے ہیں، دولہا بھائی آئے ہیں، آئیے بیٹھیے تشریف لائیے. کیسی عزت ہوتی ہے دولہا کی اور داماد کی. دولہا بھائی بولتے ہیں نا، بہنوئی کو بولتے ہیں نا دولہا بھائی. دولہا بھائی آئے ہیں گھر میں، امی دولہا بھائی آئے ہیں، بٹھاؤ بیٹا. باہر کب سے کھڑے میں؟ دولہا بھائی ہے وہ، باہر کیوں کھڑے میں؟ پھر وہ دولہا بھائی کے نخرے دیکھو، مجھے چائے کا نہیں پوچھا، میں گھنٹے سے بیٹھا ہوں مجھے کسی نے پانی کا نہیں پوچھا، اس گھر میں عزت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہی دولہا بھائی دوسری کر کے آئے، بیل بجائے میں آیا ہوں. اب دیکھو اس دولہا بھائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو آیا کیوں؟ کل ہوا ہے نا، وہ فجر میں نہیں آیا تھا بندہ، دوسری کر کے آیا تھا. بھاگ کے میرے پاس آتے ہیں جیسے میں نے گن پوائنٹ پہ کروائی ہے ان کی. بھائی ہم نے تو مشورہ دیا تھا، اور پرسنلی کسی کو میں کبھی مشورہ نہیں دیتا، یہ ذہن میں رکھو. کبھی ایسا نہیں ہوتا کسی کو بٹھا کے میں بولوں کہ تو دوسری شادی کر خود سے، یہ کبھی نہیں کرتا. میں بتا دیتا ہوں یہ کرنے کا کام ہے، کرنا تو نے اپنی ذمہ داری پہ ہے. اور مجھے کیا پتا تیرے اندر تپڑ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کرے اور نہ سنبھال پائے تو پھر تو گنہگار میں ہوں گا نا. اس لیے مجھے کیا پتا بھائی، میں کسی کو پکڑ کے ایسے مشورہ تو کر لے ایسا نہیں کرتا. میں جنرلی ایک اصول بیان کروں گا، تو جنرلی اس کو بھی پھر میں اصول بیان کروں گا بھائی تو بھی کر لے. جب سب کر سکتے ہیں تو کیا مریخ سے آیا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم سب کے لیے، تو بھی کر لے. تیرے میں ہمت پیدا کر. تو اچھا بھلا جو اس کی اب کیا ہوا، جو اس نے کر لی ہے تو اب سسرال جا رہا ہے تو چائے کا پوچھنا تو دور کی بات، گھر میں گھسنے نہیں دے رہے. بیگم نے یہاں آنکھیں رکھ لی، ایک ہنگامے، لڑائی جھگڑے گالیاں. ایک آدمی کہتا ہے میرے سسر جب میں جاتا تھا احترام میں کھڑے ہوتے تھے. مجھے بتا رہا ہے اپنی کہانی. میرے جوتوں پہ کہتے ہیں کئی دفعہ کپڑا مار دیا کرتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے. کہہ رہے جب ہم نے دوسری کی ہے ایسی موٹی موٹی گالیاں میں نے اپنے سسر سے سنی ہے.
وہ انور مسعود نے معین اختر سے پوچھا نا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. کراچی کے حالات کی وجہ سے اب صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں. تو کہہ رہے وہ ماموں نے گھر میں رہتے ہیں تو نلکا کھولو تو پانی نہیں آتا, تو نلکے کو گالیاں. جو کراچی ہے نا اس میں آدمی حالات کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کراچی میں. کہہ رہے نلکا کھولو پانی نہیں آیا تو کس کو گالیاں, نلکے کو گالیاں. پنکھے کو گالیاں, بٹن دبایا پنکھا نہیں چل رہا, پنکھے کو گالیاں. لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں.